تمام ہنگاموں اور منفی پیروپیگنڈے کے باوجود قطر نے ایک مثالی فٹ بال عالمی کپ کا انعقاد کر دکھایا۔ ناظرین بھی خوش اور کھیلنے والے کھلاڑی بھی انتظامات اور میزبانی کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے۔ رشوت، موسم، خواتین کے حقوق سے لے کر LGBT کے مسائل پر قطر کے خلاف جو پیروپیگنڈا ہوا، اس نے اس کے بہترین انعقاد سے ناقدین کے منہ پر تالا لگا دیا۔ قطر نے جہاں اپنے مہمانوں کی خوشی اور ان کے جذبات کا پورا خیال رکھا، وہیں اس نے اپنی تہذیب اور ثقافت سے بھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ اس کی زبردست انداز میں تشہیر کی۔ کہیں بچے مہمانوں کو گلاب کے پھول تقسیم کرتے نظر آ رہے تھے، تو کہیں کھجور، چائے وغیرہ مفت میں اپنے مہمانوں کو فراہم کرتے نظر آ رہے تھے۔ کہیں خواتین غیر ملکی خواتین کو حجاب پہنا رہی تھی، تو کہیں انہیں نماز کا طریقہ بتا رہی تھی۔ کچھ قطری لوگ غیر ملکی مہمانوں کو اپنے گھر پر مدعو کرتے نظر آئے اور ان کی خاطر میں اپنے دسترخوان وسیع کر دیے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ فیفا عالمی کپ دنیا کا ایک بہت بڑا جشن ہے، جس میں دنیا کے ہر کونے سے لوگ اس جشن کو دیکھنے اور جینے کے لیے آتے ہیں۔ ان آنے والوں میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق مغربی دنیا سے ہوتا ہے، اور ان کے ذہن میں مسلمانوں اور اسلام کی ایک ایسی شبیہ ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے پاس آنے سے خوف کھاتے ہیں۔ لیکن قطر نے فٹ بال چاہے اچھی نہ کھیلی ہو، لیکن قطر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کا جو دل جیتا ہے، اس نے مسلمانوں اور اسلام کی شبیہ کو ایک نئی شکل میں پیش کیا ہے۔ اکثر مہمان قطر کی میزبانی اور ان کی تہذیب کی تعریف کرتے نظر آئے۔ عالمی کپ جہاں بھی منعقد ہوا ہے، ان ممالک میں آزادی کے نام پر ہرڈنگ بازی، شراب نوشی اور کپڑے اتار کر گھومنے کو فروغ دیا گیا ہے۔ لیکن قطر نے ایک نئی تصویر پیش کی جس میں کھیل کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے قطر نے جس شاندار میزبانی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ قطری عوام کو اس عالمی کپ سے معاشی طور پر بہت فائدہ ہوا ہوگا، لیکن انہیں شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف فٹ بال کو عرب دنیا میں مزید مقبول نہیں بنایا، بلکہ عرب دنیا کی اور عالم اسلام کی شاندار تصویر اور شبیہ پیش کی ہے۔ قطر نے پیسہ ضرور کمایا ہے، لیکن انہوں نے کسی کی جیب سے پیسہ غیر ضروری طور پر نکالا نہیں ہے۔ جس کو جیسی سہولت فراہم کی ہے، اس سے ویسا ہی پیسہ وصول کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 207 امریکی ڈالر کے بدلے کنٹینر میں قیام کی سہولت فراہم کی، لیکن اس کنٹینر میں جو 2 لوگوں کے لیے کمرہ تھا وہ کسی بھی اچھے ہوٹل کے کمرہ سے بہتر تھا۔ میچ دیکھنے کے لیے بڑی اسکرین اور بیٹھنے کا شاندار انتظام اسٹیڈیم کے باہر مفت میں تھا۔ کھانا ہر طریقہ کا دستیاب تھا۔ قطر نے جہاں میزبانی سے دل جیتا، وہیں مراکش کی ٹیم نے اپنے کھیل سے تو دل جیتا ہی، لیکن ان کے کھلاڑیوں نے جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ ڈانس کیا یا اپنی خوشی میں شریک کیا، ویسے مقابلوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ناظرین اور کھلاڑی اپنی اہلیہ اور محبوبہ کو تو خوب دکھاتے ہیں، لیکن غریب والدہ کو نہیں جس نے ان کی پرورش کی۔ لیکن مراکش کے کھلاڑیوں نے اپنے والدین کے ساتھ خوشیاں منانے میں کسی بھی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میسی، امباپے، ارجنٹائن، سعودی عرب، مراکش اور قطر کے لیے تو عالمی کپ یادگار رہے گا ہی، لیکن جو ناظرین عالمی کپ کے میچ دیکھنے قطر گئے تھے، ان کے لیے بھی ان کا یہ سفر ہمیشہ یادگار رہے گا، اور وہ مسلمانوں اور اسلام کی ایک نئی شبیہ لے کر اپنے وطن واپس گئے ہیں۔ یہ تحریر قومی آواز کے لیے لکھا ہے سید خرم رضا نے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔